بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فضائل سورۃ فتح کے پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے نہیں، سورۃ فتح کے آج ہم آپ سے فضائل شیئر کریں گے۔ یہ سورت بھی سورۃ یاسین جتنی ہی ہے، بہت بڑی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو روز کا معمول بنا لیں تو ہماری روانی تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے اور ہم اس کو 5 سے 10 منٹ تک پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے کاموں میں سے قرآن پاک کے لیے ٹائم ضرور نکالا کریں۔ جتنے ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے اتنے ہم پھنستے چلے جائیں گے، ہم ٹائم نہیں نکال پائیں گے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ روز کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ ضرور قرآن پاک کو دیں۔ آئیے سورۃ فتح کے فضائل پڑھتے ہیں۔ یہ سورت ہر کام میں فتح کے لیے بہت اکثیر ہے، جیسا کہ اس کا نام ہی فتح ہے، تو اس لیے اس کی نام سے ہی ہم کو تھوڑا سا جو ہے وہ علم ہو جانا چاہیے کہ یہ ہر کام میں فتح کے لیے بہت مفید ہے۔ خاص کر دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں چند روایات حسب ذیل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابن سعد نے مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر آئے تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کو مبارکباد کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، مجھے اس سورت کے بدلے میں وہ تمام چیزیں پسند نہیں جن پر سورج نے طلوع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ سورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ صلح حدیبیہ سے واپسی میں مکہ اور مدینہ کے راستے میں اس سورت کا نزول ہوا، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے نزول کے بعد فرمایا کہ مجھے یہ سورت زمین کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی اس سورت کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں یاد کرے گا اسے قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ جو شخص اسے سفر میں جاتے ہوئے پڑھے تو وہ سفر میں محفوظ رہے گا، اگر جہاز میں جاتا ہوا پڑھے تو جہاز بے حریت پہنچے گا۔ غرض یہ کہ جس سواری پر پڑھے گا حفاظت اور امن پائے گا۔ جس کام میں فتح مقصود ہو تو اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس کام کو کرنے کے لیے جائے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اور نصرت پائے گا۔ اگر کسی شخص کے کاروبار یا فراوانی دولت کے متعلق کوئی حسد کرتا ہو تو اس سورت کو 40 روز تک روزانہ 1 مرتبہ کاروبار کے مقام پر پڑھے، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے ہمیشہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس سورت کو روزانہ بعد نماز فجر پڑھنے کا معمول بنانے سے کشادگی رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر 3 مرتبہ کھڑے ہو کر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ پورا سال امن و امان سے رہے گا۔ اگر کوئی شخص حج کی خواہش مند ہو اور اس کا ذریعہ نہ بنتا ہو تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک اس سورت کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے حج کا ذریعہ بن جائے گا۔ غرض یہ کہ اس سورت کو پڑھنا فتوحات کی کنجی ہے، اور اس سورت کو جب بھی پڑھا جائے اپنی جائز حاجات کو پوری کرنے کے لیے پڑھا جائے، نہ کہ ناجائز حاجات کو۔ اللہ پاک ہمیشہ جائز حاجات کو پورا کرے گا جو خلوص دل سے پڑھے اس سورت کو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔